सवाल नंबर 1, यहूदियों का नया साल किस महीने से शुरू होता है? आपके ऑप्शन है ये ए फरवरी, बी जून, सी अगस्त, डी सितंबर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, यहूदियों का नया साल सितंबर से शुरू होता है। सवाल नंबर 2, यहूदी मजहब कितना पुराना है? आपके ऑप्शन है ये ए 3000 साल, बी 4800 साल, सी 5780 साल, डी 6000 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, 2020 में यहूदी मजहब 5780 साल पुराना हो गया था। सवाल नंबर 3, बैतुल मुक़द्दस खानाए काबा के कितने साल बाद तामीर किया गया था? आपके ऑप्शन है ये ए 20 साल, बी 25 साल, सी 35 साल, डी 40 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, बैतुल मुक़द्दस को खानाए काबा के 40 साल बाद तामीर किया गया था। सवाल नंबर 4, किस कौम ने फिरौन की गुलामी की थी? आपके ऑप्शन है ये ए कौमे बनी कतूरा, बी कौमे बनी इसराइल, सी कौमे आद, डी कौमे समूद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, कौमे बनी इसराइल ने फिरौन की गुलामी की थी। सवाल नंबर 5, इस्लाम में किस गुनहगार के हाथ काटने का हुक्म है? आपके ऑप्शन है ये ए गिबत करने वाला, बी चोरी करने वाला, सी जिना करने वाला, डी शिर्क करने वाला। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, इस्लाम में चोरी करने वाले का हाथ काटने का हुक्म है। सवाल नंबर 6, किस चीज़ में मुसलमानों के लिए खैर ही खैर है? आपके ऑप्शन है ये ए सब्र और शुक्र, बी भलाई, सी नमाज, डी इबादत। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, सब्र और शुक्र में मुसलमानों के लिए खैर ही खैर है। सवाल नंबर 7, वो कौन सा अमल है जिसकी फजीलत के बराबर कोई अमल नहीं? आपके ऑप्शन है ये ए नमाज, बी रोज़ा, सी हज, डी ज़कात। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, रोज़ा वो अमल है जिसकी फजीलत के बराबर कोई अमल नहीं। सवाल नंबर 8, मुसलमानों का पहला झंडा किस रंग का था? आपके ऑप्शन है ये ए सफ़ेद, बी काला, सी हरा, डी नीला। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, सवाल नंबर 9, हज के दौरान हजरे अस्वद को छूना क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है ये ए इबादत, बी अयादत, सी इस्लाम, डी अरकान। आपका टाइम शुरू होता है अब।
صحیح جواب ہے سی۔ حج کے دوران حجر اسود کو چھونا استلام کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 10، زمانہ جہالت میں خانہ کعبہ کے اندر کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 300، بی 360، سی 425، ڈی 500۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی۔ زمانہ جہالت میں خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ سوال نمبر 11، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی اذان کون سی دی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے فجر، بی جوہر، سی عصر، ڈی مغرب۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی اذان فجر کی دی تھی۔ سوال نمبر 12، ایک ساتھ دو سگی بہنوں سے شادی کرنا کیسا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے جائز ہے، بی حرام ہے، سی مکروہ ہے، ڈی مباح ہے۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، ایک ساتھ دو سگی بہنوں سے شادی کرنا حرام ہے۔ سوال نمبر 13، حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم کیا کہلاتی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے بنو موسیٰ، بی بنی کتورہ، سی بنی اسرائیل، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کہلاتی تھی۔ سوال نمبر 14، نماز میں کتنے فرائض ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 3، بی 5، سی 6، ڈی 8۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، نماز میں 6 فرائض ہیں۔ سوال نمبر 15، نماز پڑھتے وقت کتنی حرکت کر سکتے ہیں؟ نماز کے دوران کتنے عمل کی گنجائش ہے؟ اس میں علماء کے 2 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جلدی جلدی 3 دفعہ آپ نے ہاتھ ہلا لیے، کیونکہ 3 کے عدد کی ہمیں نظیر ملتی ہے اس شریعت سے۔ کوئی کام 3 دفعہ کیا جائے تو شریعت میں اس کی نظیر ملتی ہے کہ اس کام کو ایک معتد بھی کام سمجھا جاتا ہے۔ تو بہت جگہوں پر شریعت نے 3 کے عدد کو معتبر مانا ہے۔ تو بعض علماء نے اس سے استثناء کی ہے کہ اگر نماز میں آپ نے وقفے سے 3 دفعہ حرکت کی تو پھر تو نماز ہی ٹوٹے گی، لیکن جلدی کر لی تو ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اس بارے میں جو دلیل کے لحاظ سے راجح قول معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ کوئی خاص مقدار نہیں ہے، اتنی حرکت جس سے باہر سے اگر کوئی دیکھنے والا آئے تو یہ سمجھے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے، تو ایسی حرکت کو نماز کے منافی سمجھا جائے گا۔ جیسے بعض لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا یوں کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہل رہے ہوتے ہیں مسلسل، اچانک اس دوران کوئی باہر سے بندہ آ جائے تو وہ یہ سمجھے گا شاید یہ نارمل کھڑا ہوا ہے، نماز ہی نہیں پڑھ رہا۔ تو اتنی کثرت سے حرکت ہو کہ دیکھنے میں یہ لگے کہ یہ گویا نماز میں ہے ہی نہیں، تو ایسی حرکت کو حرکت کثیر کہا جائے گا۔ عقیقہ کیوں ضروری ہے؟ تو دیکھیں، ضروری فرض یا واجب کے معنوں میں اگر لیں تو عقیقہ نہ فرض ہے نہ ہی واجب ہے۔ عقیقہ کرنا ایک مسنون اور مستحب طریقہ ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچوں کا عقیقہ کیا جاتا ہے، یعنی ان کی طرف سے شکرانے نعمت کے طور پر آپ ایک جانور جس میں قربانی کے جانور کی شرائط پائی جائیں آپ ذبح کرتے ہیں، تو یہ بچے کے لیے بہت ساری بلاؤں سے عافیت حاصل کرنے کا سبب بنتا ہے۔